الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم والقرآن الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے معزز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں وظائف بتا رہا ہوں سورہ فلق سے، جو نہایت آسان ہے، آپ لوگ بآسانی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، جو وہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سوچ کے مطابق کر دے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ سے امید کیجئے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہوگی۔ تو اللہ سے یہ توکل کریں کہ میں جو مانگوں گا اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو کوئی بھی انسان، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بہت عظیم ہے، اور اللہ رب العالمین غفور الرحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے دنیا میں ہر انسان، آپ ایک بار اس غلطی کر دیں گے وہ معاف کر دے گا، دوسری بار تیسری بار معاف کر دے گا، اس کے بعد وہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین بندے سے کہتا ہے کہ جتنا بھی گناہ ہو جائے، جتنا بھی گناہ ہو گیا ہے ہونے دے، سچے دل سے توبہ کر، معاف کر دوں گا۔ لیکن انسان اتنا بد نصیب ہے کہ اس کے باوجود توبہ کی طرف نہیں رجوع کرتا ہے۔ چلے میں اب آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ میں شروع کرتا ہوں وظیفہ اور نصیحت کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، کسی کا وقت ضائع کرنا بھی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ دنیا کا جو سب سے قیمتی شے ہے وہ ہے وقت۔ کیونکہ جو بھی چیز دنیا میں ہے آپ کے پاس ایک بار آ گیا، ختم ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، آپ کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل سکتی ہے وہ چیز۔ لیکن وقت گزر گیا تو واپس کبھی نہیں آئے گا۔ اب دیکھ لیجئے، کچھ لوگ 50 سال کی عمر میں نماز شروع کیا، روزہ شروع کیا، باقی 50 سال کی زندگی انہوں نے ہوا میں اڑا دی۔ اب پچھتانے سے کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے۔ اب چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے جو کیا سو کیا، اس قسم سے سب نے کیا، ہم نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا۔ کسی نے 2 سال نماز قضا کی ہے، کسی نے 10 سال، کسی نے کچھ۔ تو یعنی کہ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات ہیں، لیکن اب وقت کسی کو واپس نہیں ملے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، سید ہو، مرزا ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی وقت واپس نہیں آ کے ملے گا کہ ہاں بھئی یہ سید گھرانے کا ہے تو چلو اس کے وقت واپس آ جائیں، اب کر لو بھائی، پہلے جو کیا سو کیا، اب اچھا کام کر لو، نہیں۔ تو اب اس کے لیے صرف یہ ہے کہ جو وقت آپ نے ضائع کر دیا لا علمی میں، کوتاہی میں، سستی میں، کاہلی کی وجہ سے جو وقت گزر گیا، اب اس کے لیے صرف ہے استغفر اللہ، صرف توبہ، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کے بدلے میں صدقات، خیرات اور وظائف، قرآن کی تلاوت، نماز، نوافل روزے، یہ سب کثرت سے کیا جائے،
اور اچھے کام کیے جائیں، لوگوں کی بھلائی کی جائے، انسان کی خدمت کی جائے، رشتہ داروں کی خدمت کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان آ گیا رشتہ دار میں غریب ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کے سے حقارت کے انداز میں باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس سے بہت گریز کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ حق العباد ہے۔ حق اللہ کے بارے میں تو اللہ رب العالمین توبہ سے معاف کر دے گا، لیکن حق العباد جو ہے اس کے لیے بڑا سخت معاملات ہیں، تو آپ لوگ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اب میں آپ کو وظائف بتا دیتا ہوں۔ وظائف یہ ہیں کہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے، قبول دعا ہونے کے لیے، کہ 11 مرتبہ سورہ فلق 8 دن تک بلا ناغہ پڑھیں اور اللہ سے روزانہ دعا بھی کریں۔ روزانہ 8 یوم تک پڑھنا ہے، زیادہ نہیں، اور 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنا ہے۔ اب دیکھیے، دعا کو قبول کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو دعا قبول ہوتی ہے ان لوگوں کی جو لوگ حلال رزق کھاتے ہیں، تو رزق حلال کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ اگر ہم لوگ خود رزق حلال تو کما لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات دوستوں کے گھر میں، عزیزوں کے گھر پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں رشوت کی کمائی، سود کی کمائی وہ کھلا دیتے ہیں اور ہم وہاں کھا بھی لیتے ہیں۔ تو اس قسم کا جو ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے معاملات، تو اس سے بھی، ایسے لوگوں سے بھی تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے۔ ہر جگہ کا کھانا پینا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو دعا کو ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، تو آپ کو میں آسان عمل ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق پڑھیں، اور سورہ فلق پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے اپنے حاجات کے لیے دعا کریں۔ جو آپ کا مقصد ہے، جو کام آپ کا رکا ہوا ہے، اس مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ 8 دن کے اندر آپ کا یہ حاجت اللہ رب العالمین پوری کر دیں گے۔ اور دعا قبولیت کے لیے ایک اور وظیفہ بتا رہا ہوں، سورہ فلق کا ہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی معاملہ رکا ہوا ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بھی آسان ہے، یہ بھی سورہ فلق ہے۔ آپ درود شریف جتنا چاہیں پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد، اور نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز گئی یہ پڑھ لیا، پھر کسی کام کا نہیں ہے وظیفہ۔ نماز کی پابندی بھی کریں، اور کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو وقت مقرر کر لیں، اور اگر روزانہ مثال ہے آپ نے وقت پہ پڑھا، پھر کسی دن نہیں پڑھ سکے، تو اس سے دوسرے دن پہلی فرصت میں آپ پڑھ لیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد جتنی مرتبہ آپ چاہیں درود شریف پڑھ لیں پہلے، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، جو مانگیں گے اللہ وہ عطا کر دے گا۔ تو یہ قرآن مجید سے میں نے بتایا ہے، تو اس کو آپ یاد رکھیے۔ اور ایک وظیفہ بہت آسان یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یا مالکو یا المالکو دونوں پڑھ سکتے ہیں، المالکو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مالکو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اللہ کا نام مبارک ہے۔ اس کو آپ جتنا زیادہ کثرت سے پڑھ سکیں پڑھیں، مگر کم از کم 100 سے لے کر 300 مرتبہ لازمی بنا لیں۔ اور اگر 100 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، 300 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تو یہ تعداد تو مقرر ہے آپ کے لیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ
100 یا 300 یا اس سے زیادہ مرتبہ یا اس کی ورد ہر وقت رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کو مالدار اس وقت تک وہ مرے گا نہیں جب تک کہ اللہ اس کو غنی نہ کر دے. تو غنی کرنے کے بعد پھر اس کی موت ہو سکتی ہے ورنہ وہ غریبی کی حالت میں نہیں مرے گا. تو یہ بہت آسان ہے، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وظیفہ کو بھی آپ لوگ اپنا لیجئے، یہ بہت اچھا وظیفہ ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم لوگ آج بولتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ہر وقت جھوٹ فریب کی باتیں سنتے بھی ہیں، ہم لوگ بولتے بھی ہیں برے معذرت کے ساتھ. لوگ کہیں گے ہم لوگوں کو، تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو یہ غیبت وغیرہ سننا، اس سے بھی برکات ختم ہو جاتی ہیں. اور جھوٹ لوگ بڑے آسانی سے بول دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو چھپانے کے لیے جھوٹ، بغیر کسی مقصد کے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں لوگ، جس کو لوگ کہتے ہیں لمبا چھوڑ رہا ہے. تو ایسے لوگ جھوٹ بنا بنا کر کے بھی بول دیتے ہیں، صرف ذرا سا نفس کی تسکین کے لیے. پتہ نہیں ان کو مزہ آتا ہے کہ یہ جھوٹ بول دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، میں نے یہ تیر مارا، میں نے یہ شکار کیا، میں نے شیر کا بھی شکار کر لیا، ہاتھی کا بھی کر لیا. اس قسم کی لوگ باتیں بناتے ہیں. تو حلال روزی کا انتظام ہونا چاہیے. یقیناً سب لوگ حلال کھاتے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ انسان مجبوراً وہ حرام کھا لیتا ہے، رشتہ داروں کے یہاں جا کر کے یا پھر دوست احباب کے ساتھ. تو اگر اس قسم کا کسی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں رشوت کی کمائی ہے اور سود کا معاملہ ہے، تو ایسے گھروں میں دعوت میں شریک ہو جائیں، لیکن کھانا مت کھائیں، کیونکہ یہ اس قسم کا کھانے سے پھر دعا قبول نہیں ہوتی ہے. آج لوگ پریشان ہیں، دعا کر رہے ہیں، نہیں ہوتی دعا قبول. کپڑا پہنے ہوئے ہیں وہ بھی حرام پیسے کا ہے. تو دیکھیے، میں ابھی ایک واقعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ایک ان کی زندگی کا مختصر واقعہ ہے، وہ ابھی ریکارڈ کرتا ہوں. کل آپ اس کو انشاءاللہ آپ سن سکیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.